السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز و ساتھیوں، مخالفت اور موافقت میں ہمیشہ اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ کسی سے محبت کریں یا کسی کی مخالفت کریں، کسی کی حمایت کریں، کسی کا ساتھ دیں یا کسی کی مخالفت کریں، تو اس میں اعتدال کا پہلو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اعتدال ہی میں رہنا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب میرے والد میرے شیخ میں فرماتے ہیں کہ آج یہ ایک عام مرض ہو گیا ہے کہ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آسمان سے بھی اوپر لے جاتے ہیں اور اس کی برائیاں نظر نہیں آتی، برائیاں بھی اچھائی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اتنا اسے اونچا کر دیتے ہیں، اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں اس کو اتنا گھٹا دیتے ہیں کہ اس کی اچھائیاں بھی نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، خوبیاں خامیاں ہر انسان کے اندر موجود ہیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر کسی انسان میں خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی ہیں، اگر خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن کسی سے نفرت اور محبت کا یہ معیار بنا لینا کہ اگر اس سے ہماری نفرت ہے تو اس کی اچھائی بھی اچھائی نظر نہ آئے، اور اگر کسی سے محبت ہے تو اس کی برائی بھی ہمیں اچھائی نظر آئے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اعتدال کا پہلو رکھنا چاہیے، جس کی اچھائی کو اچھائی کہنا چاہیے، برائی کو برائی کہنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف یا کسی تحریک کے خلاف ایک فضا خراب ہوئی پڑی ہے، لوگ ایک نفرت کرتے ہیں، تو اس دوران ایسے انسان پر الزام لگانا یا کوئی بہتان لگانا، اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے جی میں پنجابی کہنا بھی لب کے اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اس کے خلاف جملے بنائے جاتے ہیں، اس کے خلاف جگت بازی کی جاتی ہے، اور اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ اور یہ انداز بھی غلط ہے۔ ہمیشہ اعتدال کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے۔ محبت ٹھیک ہے، آپ کسی پارٹی سے، کسی جماعت سے، کسی سیاسی لیڈر سے آپ کا تعلق لگاؤ ہے تو ہمیشہ ایک اعتدال میں رہیں، فریق مخالف کی اچھائی کو بھی اچھائی کہیں، اور اپنے اندر اگر برائی ہے تو اس کی برائی کو بھی برائی کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی پر اس قسم کی بات کرنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ بھی غلط ہے۔ وہ لاکھ برا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ الزام لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے حجاج بن یوسف پر کوئی تہمت لگائی، کوئی الزام لگایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی احتیاط تھی صحابہ میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میاں بات یہ ہے، حجاج بن یوسف لاکھ برا صحیح، پر تمہیں اس پر الزام لگانا اور بہتان لگانا کس طرح جائز ہو گیا؟ تمہارے لیے یہ گنجائش کہاں سے نکل آئی کہ تم اس پر اس طرح کے الزام لگاؤ یا بہتان لگاؤ؟ یاد رکھو، جہاں قیامت کے دن حجاج بن یوسف سے اس کے مظالم کے کیے کا حساب ہوگا، وہاں تم سے بھی اس پر اس بہتان اور الزام تراشی کا حساب ہوگا۔ تو دیکھیے کتنی احتیاط ہے۔ اور ایک گزارش اپنے نوجوان دوستوں سے، نوجوان بھائیوں سے کہ خدا را
کسی اپنے قائدین سے، اپنے سیاسی لیڈروں سے، اپنی جماعت کے بانیوں سے، اپنی جماعت سے ٹھیک ہے محبت رکھیں، لیکن فریق مخالف کو اتنا نیچا نہ کر دیں، اس کو اتنا ذلیل نہ کر دیں اور اس کو اتنا گھٹیا نہ بنا دیں کہ آپ اور ان کے درمیان بات دور تک چلی جائے اور ایک دوسرے کی جان ضائع ہو جائے۔ جس طرح گزشتہ دن حتار انڈسٹریل وولٹا مشہور کمپنی، وہاں دو نوجوانوں میں اسی سیاسی گفتگو ہوئی، تلخ کلامی ہوئی۔ ایک دوست نے جناب راڑ مارا سر میں، ہاسپٹل اس کو ایڈمٹ کیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، آپ کی اس مخالفت نے ایک قیمتی جان ضائع کر دی، کیا ملا؟ یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ جن لوگوں کی خاطر ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ تو انہیں ہمیں ہمارا نام بھی نہیں پتہ ہوگا۔ ہم نے اکٹھے رہنا ہے بھائی، ہم نے ایک سوسائٹی میں رہنا ہے، ایک محلے میں رہنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے جنازے پڑھنے ہیں، ایک دوسرے کو حوصلے دینے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کرنی ہے، ایک دوسرے کی غمیاں خوشیاں اٹینڈ کرنی ہے، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں ساتھ دینا ہے۔ جن کی خاطر، جس اپنے قائد اور لیڈر کی خاطر ہم نے ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کر دیں، انہیں تو ہمارے نام کا بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن ہم مخالفت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے منہ تک دیکھنے گوارہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی جماعت سے وابستہ رہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھیں، آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن کم سے کم اس جماعت کی محبت میں اپنوں سے نہ دور ہو جائیں، اپنے دوستوں سے نہ دور ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں سے نہ دور ہو جائیں۔ یہی چہرے ہم نے آمنے سامنے آنے ہیں، انہی کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، انہی کے ساتھ ہمارا تعلق اور رابطہ رہنا ہے۔ اس کو نہ گوائیں، رشتے کو نہ گوائیں، دوستی کو نہ ختم کریں، اعتدال میں رہیں، ایک درمیانہ میانہ روی اختیار کریں۔ اور ایک آخری گزارش سیاسی قائدین سے بھی گزارش کروں گا، جس طرح آج کل عمران خان صاحب وہ اقتدار سے چلے گئے اور میاں شہباز شریف صاحب آج کل صدر وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، تو میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے جماعت کے کارکنوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو یہ ضرور پیغام دیں کہ بھائی ہمیشہ صبر، حوصلہ اور ہمت سے کام لیں، فریق مخالف کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اتنا تشدد، اتنی سختی اچھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حتار انڈسٹریل کی طرح اللہ نہ کرے کل کسی اور کی جان اسی کے بھینٹ چڑھ جائے، کل کوئی اور میرا نوجوان اس سیاسی اختلاف کی نظر ہو جائے، کل کسی اور کا گھر اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے اجڑ جائے، کل کسی اور عورت کا سہاگ اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے اجڑ جائے، کل کہیں اور کوئی بچے اپنے باپ کے سائے سے یتیم نہ ہو جائیں، بے آسرا اور بے سہارا نہ ہو جائیں۔ یہ بڑی نازک صورتحال ہے، اس وقت ہر طرف تشدد، سختی اور عجیب قسم کے رویہ پایا جا رہا ہے۔ تو خدارا آپ اپنی جماعت کے قائد ہیں، اپنی جماعت کے لیڈر ہیں، اپنے حلقے میں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ سے ایک تعلق ہے، آپ کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ بھائی ہماری محبت میں، ہمارے پیار میں، اگر آپ کو ہم سے محبت اور پیار ہے تو ہماری محبت اور پیار کی وجہ سے کسی کو قتل نہ کرو، کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو۔ نظریہ کا اختلاف اپنی جگہ ہے، میری اور آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم کسی کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، کسی کی جان مال کا تحفظ کیا جائے، کم سے کم اگلے کو یہ سکون ہو کہ بھائی اس کا میرا نظریہ مختلف ہے، اس کی اور میری پارٹی مختلف ہے، لیکن ہم ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں، ایک جگہ کھا سکتے ہیں۔ اور کتنی بڑی مثال ہے کہ پی ٹی آئی کے اسد عمر صاحب اور ان کے بھائی، اسد عمر صاحب پی ٹی آئی میں ہیں اور ان کے بھائی پی ایم ایل نون میں ہیں، اور اسی طرح عمران اسماعیل صاحب اور ان کے بھائی ایک پی ٹی آئی میں، دوسری جماعت میں،
اگر وہ لیڈر ہو کے آپس میں اس طرح اکٹھے رہ رہے ہیں، بھائی ہو کے آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں، تو بھائی ہم کارکن ہو کے، ہم جماعت کے ایک رکن ہو کے، اور شاید پتہ نہیں ان لیڈروں کو ہمارے نام تک کا بھی پتہ ہوگا نہیں جن کی خاطر ہم نے ایک دوسرے کی جان ضائع کر دی، تو خدا را میانہ روی اختیار کریں، اپنے اندر حوصلہ اور برداشت پیدا کریں۔ اللہ میرے اس ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ افواج پاکستان کی فوج ہمارا فخر ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو آپس میں پیار و محبت سے، امن اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔